اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ فاطر کا چوتھا رکوع ہے اور پانچواں رکوع ہے۔ اس رکوع کے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو اموال ہے، تمہاری جو دولت ہے، اموالکم تمہاری جو مال ہے، ولا اولادکم اور تمہاری جو اولادیں ہیں، یہ نہیں ہے باللتی وہ اولادیں کہ تقربکم تمہیں قریب کر دے۔ یہ تمہاری اولادیں اور تمہاری مالیں، تمہارا مال و دولت یہ ایسی نہیں ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تقربکم تمہیں قریب کر دے، عندنا ہمارے ہاں، زلفیٰ درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اور عزت کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے، قرب کے اعتبار سے کوئی درجہ نہیں بڑھا سکتے، مگر درجہ ہمارے پاس کس کا ہے، مقام کس کا ہے، عزت کس کی ہے، شان و شوکت کس کا ہے؟ تو فرمایا کہ من آمن جس نے ایمان لے آیا اللہ کی ذات پر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آسمانی کتابوں پر اور موت کے بعد کی زندگی پر اور اللہ کے ساتھ ملاقات پر اس نے ایمان لے آیا، تو یہ ایمان درجے کو بڑھا سکتا ہے، مقام کو بڑھا سکتا ہے، عزت کو بڑھا سکتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور دوسرا چیز یہ ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کیا ہو اور عمل سوء سے، برے عمل سے بچ گیا ہو۔ عمل صالح کتنا ایک عمل صالح کیا ہو، عمل صالح کے اندر ارکان خمسہ جو ہیں، 5 ارکان جو اللہ نے اسلام میں وضع کیے، فرض کیے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا نماز، زکوٰۃ، رمضان اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہا کہ ایک روایت میں ہے کہ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہم پر کیا فرض کیا ہے؟ اور دوسری ایک روایت میں آیا کہ کہنے لگا، یا محمد ماذا فرض اللہ علینا، کہ اے محمد اللہ نے ہمارے اوپر کیا فرض کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ 5 اعمال فرض کیے ہیں۔ اس نے کہا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا اور کم بھی نہیں کروں گا۔ اور وہ جانے لگا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آپ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون نہیں چاہتا کسی جنتی کو دیکھیں؟ فرمایا یہ جا رہا ہے، اس کو دیکھ لینا، کہ اس نے 5 اعمال پر عزم کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے کہ میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، کم بھی نہیں کروں گا، جو جیسے حکم ملا اس کو پورا کروں گا۔ اس عمل صالح کے اوپر اس نے عزم کیا ہے، یہ جنتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے ایمان لے آیا اور اس کے بعد عمل صالح کیا، حقوق العباد، حقوق اللہ کا پاس رکھا، تو فرمایا کہ یہ چیز اس کا مقام کو، عزت کو، درجے کو، اس کی شان و شوکت کو بڑھا سکتا ہے۔ تو فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو سو ان کے لیے بدلہ ہے دگنا، ضعف، جزاء الضعف دگنا بدلہ ہے ان کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ ان لوگوں کے لیے، لہم ان کے لیے، جزاء الضعف دگنا بدلہ ہے، بما اس وجہ سے کہ عملوا انہوں نے عمل کیا، وہم اور وہ فی الغرفات بڑے بڑے کمروں میں، محلوں میں، آمنون امن کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال و دولت جو ہے نا، مال و اولاد انسان کے مقام کو نہیں بڑھاتا، یا قبائل کا بڑا ہونا، خاندانوں کا بڑا ہونا، کئی نسبوں کے مالک ہونا، وہ بھی مقام کو نہیں بڑھا سکتا۔ ایک سورت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے دنیا کے اندر جتنے بھی رہنے والے انسان، اے دنیا کے اندر جتنے بھی رہنے والے انسان، سن لینا، ہم نے تمہیں بڑے بڑے قبیلے اور خاندانیں بنائی ہے تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچان سکو، لیکن اللہ کے ہاں جس کا مقام ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اکرمکم جس کا اللہ کے ہاں اکرام ہے، اعزاز ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار کہ اللہ کے ہاں مقام ہے، مال و دولت والے کا مقام نہیں ہے، اولادوں والوں کا مقام نہیں ہے، نوکر چوکر والوں کا مقام نہیں ہے، اور اس کے علاوہ خاندان قبیلوں والوں کا مقام نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بس جو وزن ہے وہ عمل صالح کا ہے، پرہیزگاری کا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی اور خوبصورتی کے لیے ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد، یہ بیٹے، یہ دنیا کی خوبصورتی کے لیے ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس کی چنگل سے نکل کر اللہ تک پہنچنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مال کے فتنے میں، اولاد کے فتنے میں، ان کی محبت میں۔ ایک جگہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں یعنی ہرس نے، مال اور اولاد کے ہرس نے تمہیں غافل کر دیا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ ہو اور اس کے حقوق ادا نہ کیا جائے، اور اولاد زیادہ سے زیادہ ہو اور ان کی تربیت نہیں کی جائے، اس لیے کہ اولاد کے تربیت کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو کیا پڑھایا تھا، کون سا علم پڑھایا تھا، اور کتنا ان کو نمازوں کی تربیت کی تھی، اور ان کے اوپر کیا ڈنڈا رکھایا تھا، یا تو ان کا باپ بنا رہا یا وہ تمہارے باپ بنے رہے۔
کیا کیا تھا تو نے؟ اور مولا مال کسے؟ کیا کیا تو نے کچھ کیا تھا؟ شراب پیا تھا، لڑکیاں نچایا تھا، ڈول باجے بنائے تھے، بجائے تھے، جن کا حق دینا تھا ان کے لیے تو ٹکا تو نے نہیں دیا مال کے حق میں سے، جن کو نہیں دینا تھا ڈول باجے اور دیگر خرافات اور بکواسات کے لیے تم نے مال لٹایا۔ ہاں، مال اور اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے اس کا اندر تمہارے لیے۔ لیکن بہت کم ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی مال کو صحیح ٹھکانے میں لگا کر اور اپنی آخرت بنائی ہوگی، اور بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اولادوں کی تربیت کر کے اور ان کو اسلام کا شاہ سوار اور ہیرے بنا کر اسلام کے مفسر، محدث، اسلام کے خادم، اسلام کے مبلغ، مجاہد اور اسلام کے لیے تن من لٹانے والے بنا کر اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے ہوں۔ ایسے کم لوگ ہوں گے۔ آپ کو سمجھ میں آیا جی؟ ایسے کم لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی بچوں کی صلاحیت اسلام پر رکھی ہوں، اور ایسے کم لوگ ہوں گے کہ جن کے مال و دولت اسلام کے لیے قربان ہوا ہو۔ اور زیادہ تر تو روز نئی گاڑی بدلتے ہیں، نئی چیزیں بدلتے ہیں اور نئے چیزیں بدلتے ہیں، سمجھ آیا جی؟ اور مال کے ساتھ مال کو انہوں نے ایک کھیل بنایا ہوا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مال کے اندر بھی عبادت ہے اور اولاد کے اندر بھی عبادت ہے کہ اولاد کو صحیح راہ میں لگائیں تو کل کے لیے صدقہ جاریہ، مال کو صحیح راہ پہ لگائے کل کے لیے صدقہ جاریہ۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس لیے قرآن نے فرمایا وما اموالکم و اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، تمہاری یہ مال اور اولاد، وہ مال اور اولاد تمہیں قریب نہیں کر سکتی ہمارے پاس، یعنی مقام اور درجے کے اعتبار سے، مگر اس کا مال اور اولاد اور چیزیں جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا ان کے لیے دگنا جو ہے کیا نام ہے دیا جائے گا، وہ جو انہوں نے عمل کیے ہیں۔ یعنی جیسے کل وہ حدیث میں ریاض الصالحین کا حدیث میں آیا تھا کہ جب ایک آدمی، کل وہ ریاض الصالحین کی حدیث تھا، دونوں بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، وہ ایسی بات تھی نا؟ کیا بات تھی بیٹا؟ کل جو روایت گزری ہے ریاض الصالحین میں، اس میں کیا فرمایا تھا کہ ایک آدمی، نبی علیہ، یہ روایت دونوں کتابوں کی ہے، بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی کر نہیں سکتا، اس کو پھر بھی نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اگر نیکی کرتا ہے، ارادہ بھی کرتا ہے اور نیکی کرتا بھی ہے، تو اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 7 نیکیاں اور 7 نیکیوں سے لے کر 700 تک اور 700 سے لے کر اور بھی کئی دگنے تک اخلاص کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں۔ یعنی ایک نیکی کریں، کیا کریں؟ ایک نیکی کریں تو اس کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ نہیں، ایک نیکی کرے، یعنی ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرے پھر نیکی نہ کرے، نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور آدمی نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی بھی کرے تو اس کو 7 نیکیاں، اور یہ 7 نیکیاں 700 تک کے لیے لے جایا جاتا ہے، اور پھر وہ 700 نیکیاں کئی دگنا تک لے کے جایا جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی برائی کا نیت کرے کہ میں برائی کروں گا، پھر وہ برائی نہ کرے، تو اس ارادہ کرنے پر دل پہ آنے کی وجہ سے آگے اس نے عمل نہیں کیا، پھر برائی کے ارادے کے بعد برائی پر عمل نہ کیا تو اس کو کیا ملے گا؟ ایک نیکی ملے گا۔ اور اگر اس نے برائی کر لیا، اللہ نہ کرے، تو پھر جو ہے کیا نام ہے، ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی ملے گی۔ یہ روایت تھی نا کل، تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لہم جزاء الضعف، کہ اس کے لیے دگنا بدلہ دیا جائے گا، بما اس وجہ سے عملون، عمل کیا، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ یعنی بڑے بڑے کمروں میں، بہت سارے کمروں میں آمنون، امن کے ساتھ رہیں گے۔ اب کتنا ان کو نوازا جائے گا؟ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف جگہوں سے جنت کے اوپر جو بیانات ہوئے ہیں، اللہ نے جو عمل صالح والوں کے لیے جو جنتیں بیان کی ہیں، نعمتیں بیان کی، اس کو اٹھا کے دیکھو تو پھر تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، سمجھ آیا جی؟ تو یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد انسان کا مقام کو نہیں بڑھا سکتے، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ، ایمان، عمل صالح انسان کے مقام کو
بڑھا سکتے ہیں. سمجھ آیا جی؟ تو یہ چیزیں ہیں، اس کو ہر وقت دل و دماغ پہ بٹھا